الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی نشست میں عمرے کے متعلق اس کا طریقہ کار اور اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ عمرہ کے لغت میں، ڈکشنری میں معنی آتے ہیں زیارت کرنے کے، اور عمرہ کا لفظ اعتمار سے نکلا ہے، اور در حقیقت کسی ایسی جگہ پر جانا جو جگہ آباد ہے اور نیت اور ارادے کے ساتھ آدمی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جائے، اس کو کہتے ہیں عمرہ۔ اور شریعت کی اصطلاح میں عمرے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک خاص لباس کے ساتھ میقات حرم یا حرم کی جو حدود ہیں ان کو عبور کر کے ایک مخصوص طریقے کے مطابق بیت اللہ شریف کی زیارت یعنی طواف کو جائے، اور طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرے۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں عمرہ۔ اور عمرے کو عرب اپنی زبان میں حج اصغر بھی کہتے تھے، اور جب عمرہ حج اصغر کو قرار دیتے تھے تو اپنی عام گفتگو اور بات چیت میں حج کو عمرے سے الگ کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہتے تھے۔ گویا عربوں کی اصطلاح میں ایک حج اصغر ہوا اور ایک حج اکبر ہوا، تو حج اصغر عمرہ ہو گیا، اور حج اکبر عام حج جو ہر سال ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد ادا کیا جاتا ہے، اسے حج اکبر کہتے تھے۔ اور اب جو مشہور ہو گیا ہے کہ جمعے کا حج حج اکبر ہوتا ہے، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیا ہے، اور شریعت کی ایک چیز میں لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق اضافہ کر لیا۔ اور پھر چونکہ وقت کی گردش کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا ہے وہ بھی جمعے کے دن آ گیا تھا، اس لیے بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو اس حدیث سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کے دن حج کیا تھا تو وہ حج اکبر تھا، حالانکہ جن روایات میں بھی حج اکبر کا ذکر آتا ہے وہ در حقیقت مقابلے کی بات ہے کہ حج اصغر نہیں تھا بلکہ حج اکبر تھا، یعنی عمرہ نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج اکبر حج ادا فرمایا تھا۔